السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ بڑھتی ہوئی سردی اور فیسٹیولز کے سیزن میں ملک کی دارالحکومت دہلی میں کورونا کے معاملے لگاتار بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ کورونا کے معاملوں میں دلی میں نیا ریکارڈ بنا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں دلی میں 7,745 نئے کورونا کے معاملے سامنے آئے ہیں اور ایک دن میں یہ سب سے زیادہ درج پازیٹیو کیسز کی تعداد ہے۔ دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین نے کہا ہے کہ قومی دارالحکومت کووڈ-19 کی تیسری لہر کی انتہا پر پہنچ چکا ہے اور اب کیسز بتاتے ہیں کہ یہ شہر میں وبا شروع ہونے کے بعد سے سب سے بدتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کووڈ-19 مریضوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہوٹلز اور بینکٹ ہالز کو حاصل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا ہے، کیونکہ عام آدمی پارٹی حکومت نے دہلی کے دواخانوں میں بیڈز کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ نوٹ بندی سے کالے دھن کو کم کرنے، ٹیکس کے دائرے کو بڑھانے میں مدد ملی ہے اور اس سے شفافیت کو تقویت حاصل ہوئی ہے۔ نوٹ بندی کی 34 سالگرہ کے موقع پر بی جے پی اور کانگریس کے درمیان تکرار ہوئی۔ مودی نے 8 نومبر 2016 کو قومی ٹیلی ویژن پر 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں کا چلن فوری ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ٹویٹر پر وزیراعظم نے نوٹ بندی کے فوائد گنائے ہیں۔ بی جے پی قائدین نے امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن کو ان کی انتخابی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہند امریکہ تعلقات جمہوریت کے اصولوں پر مبنی ہیں اور وزیراعظم نریندر مودی اور جو بائیڈن رشتوں کو آئندہ سطح پر لے جائیں گے۔ بی جے پی لیڈر رام مادھو نے کہا کہ امریکہ کے عوام نے اپنا فیصلہ سنایا اور اب باقی دنیا کا کام ہے کہ اس فیصلے کا خیر مقدم کریں اور ان کی قیادت کو مبارکباد دیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ ہندوستان اور امریکی تعلقات جمہوریت کے اصولوں، باہمی مفاد اور عالم امن کے اصولوں کی بنیاد پر مضبوط دو طرفہ آپسی رشتے پر کھڑے ہیں۔ ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف ارنب گوسوامی کو مہاراشٹر کے رائے گڑھ ضلع کی تلوجا جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مبینہ طور پر علی باغ جیل میں موبائل فون استعمال کیا تھا، جس کے بعد انہیں تلوجا منتقل کیا گیا۔ ارنب گوسوامی کو ایک انٹیریئر ڈیزائنر کی خودکشی کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ رائے گڑھ کرائم برانچ کو معلوم ہوا ہے کہ ارنب گوسوامی کسی کا موبائل فون استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر سرگرم تھے۔ تلوجا جیل منتقلی کے دوران ارنب گوسوامی نے پولیس وین سے چیختے چلاتے ہوئے الزام لگایا کہ گزشتہ شام علی باغ کے جیلر نے ان پر حملہ کیا۔ ان کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں وکیل سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ علماء نے مطالبہ کیا ہے کہ حج اور دوسرے مذاہب کے مقدس سفر کو جی ایس ٹی کے بشمول ہر طرح کے ٹیکس سے چھوٹ دینا چاہیے اور عازمین حج کے لیے انکم ٹیکس ریٹرنز داخل کرنے کی شرط ختم کرنی چاہیے۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا کے سربراہ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ اسلامی مرکز کے شعبے حج کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں یہ مطالبات کیے گئے۔ حج کے سفر پر 5% جی ایس ٹی لگایا جا رہا ہے، اسے برخاست کرنا چاہیے۔ بہار میں آر جے ڈی نے پارٹی کے کارکنوں اور حامیوں سے کہا ہے کہ وہ ووٹوں کی گنتی کے دن ڈسپلن برقرار رکھیں، چاہے نتیجہ کچھ بھی آئے۔ ایگزٹ پولز میں پیش قیاسی کی گئی ہے کہ بہار اسمبلی انتخابات میں آر جے ڈی اکثریت حاصل کرے گی۔ پارٹی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کوئی پٹاخے نہیں چھوڑے جائیں گے اور غنڈوں جیسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ حریف جماعتوں کے تعلق سے شائستگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پارٹی نے کہا کہ کارکنوں کو انتخابی نتائج سے قطعی نظریہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ آپ کی سیاست کا مرکز عوام کی فلاح و بہبود ہے۔ کانگریس کے قائد راہل گاندھی نے نوٹ بندی کے نفاذ پر مودی حکومت کی مذمت کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے 4 سال قبل آج ہی کے دن جو نوٹ بندی نافذ کی تھی، اس کا مقصد اپنے چند دولت مند دوستوں کی مدد کرنا اور ہندوستانی معیشت کو تباہ کرنا تھا۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے الزام عائد کیا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک میں نوٹ بندی نافذ کرنے کا فیصلہ شعوری طور پر کیا تھا اور اس کے لیے ان کا مقصد چند سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانا تھا۔ دوسری طرف دہلی میں نوٹ بندی کے 4 سال کی تکمیل پر این ایس یو آئی کے کارکنوں نے ایک احتجاج منظم کیا، جس میں وہ پلے کارڈز تھامے ہوئے تھے اور جی ڈی پی گھٹنے اور نوٹ بندی سے ہوئے نقصانات کا ذکر کر رہے تھے۔ مہاراشٹر میں دیوالی کے بعد 10ویں اور 12ویں جماعت کے ساتھ ساتھ مسجد، مندر سمیت تمام عبادت گاہیں کھولے جانے کا امکان ہے۔ اس کا اشارہ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے آج دیا ہے، لیکن وہ ابھی بھی احتیاط برتنے کی بات دہرا رہے ہیں۔ ادھو ٹھاکرے نے اس تعلق سے کہا کہ میں سخت احتجاج اور اعتراض کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم نے اگر یہ شہریوں کی اچھی صحت اور حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے کیا تو بہتر ہوگا۔ عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے عوام کو بھیڑ سے کیسے بچنا ہے اور عبادت گاہوں میں جسمانی دوری کو کیسے یقینی بنایا جائے، اس لیے دیوالی کے بعد معیاری آپریٹنگ طریقہ کار تیار کیا جائے گا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکی انتخابات کے نتائج اور بہار اسمبلی انتخابات کی ووٹنگ کے بعد ایگزٹ پول کے نتائج سے بی جے پی کی عقل ٹھکانے آنے لگی ہے۔ مغربی بنگال یونٹ کے بی جے پی صدر دلیپ گھوش نے آج وضاحت کی کہ ان کی پارٹی مذہبی بنیادوں پر امتیاز کی حامی نہیں ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو یقین دیا کہ نریندر مودی کی زیر قیادت این ڈی اے حکومت میں یکساں حقوق حاصل ہو رہے ہیں۔
مغربی بنگال کے مدنا پور ضلع میں ریلی کے دوران دلیپ گھوش نے کہا کہ بی جے پی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو نظریے پر یقین رکھتی ہے۔ ریاست میں 2021 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر بی جے پی لیڈر کا یہ بیان اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مودی کے دور حکومت میں مغربی بنگال کے مسلمانوں نے مختلف اسکیمات سے استفادہ کیا ہے۔ امریکی صدارتی انتخاب میں شاندار کامیابی کے پہلے دن جو بائیڈن نے نیک ارادے ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 13 مسلم ممالک سے آنے والے مسافرین پر عائد کردہ سفری پابندیاں ہٹا لی جائیں گی۔ ٹرمپ نے 13 ملکوں پر سفری پابندی عائد کی تھی۔ ان میں مسلم اکثریت والے ممالک یا افریقی ممالک شامل تھے۔ 2017 میں وائٹ ہاؤس کا جائزہ لینے کے فوری بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا اور 7 مسلم اکثریت والے ممالک سے آنے والے مسافرین پر امریکہ میں داخل ہونے پر پابندی عائد کی تھی۔ ٹرمپ نصب و نسخ نے اس احکام کو کئی مرتبہ نافذ کیا۔ امریکی صدارتی انتخاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بدترین شکست کا ساری دنیا نے خیر مقدم کیا ہے۔ دنیا کے طاقتور میڈیا اداروں اور اخبارات نے دلچسپ سرخیاں لگا کر خبریں شائع کی ہے۔ خدا امریکہ کے حامی و ناصر ہوں جیسی سرخیوں کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ نومنتخب صدر جو بائیڈن کو امریکہ کے زخموں کے علاج کے بڑے چیلنجوں کا سامنا ہوگا۔ عالمی سطح کے اخبارات نے نومنتخب نائب صدر کملا ہیرس کی کامیابی کو توجہ کا مرکز بنایا، جو امریکہ کی پہلی خاتون اور پہلی سیاہ فام نائب صدر بنیں گی۔ برطانوی فلم پروڈیوسر اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی سابق پہلی اہلیہ جمائما گولڈ اسمتھ نے امریکی صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی پر مبارکباد دی اور کہا کہ اس انتخاب پر مسلمانوں سمیت کئی لوگوں نے سکون کی سانس لی ہے۔ جمائما گولڈ نے جو بائیڈن کی کامیابی کی خبر سن کر خوشی کا اظہار کیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب امریکہ میں مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ وہ تمام امریکیوں کے صدر رہیں گے، جو بائیڈن نے انتہائی سخت مقابلے میں ایک دوسرے کو ولین قرار دینے کے دور کو فوری ختم کرنے پر زور دیا اور منتخب نائب صدر کملا ہیرس کے ساتھ کانٹے کے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ پر اپنی تاریخی فتح کا جشن منایا۔ 77 سالہ بائیڈن نے گزشتہ رات ڈیلاویئر ریاست میں اپنے آبائی شہر ویلنگٹن میں پرجوش حامیوں سے فاتحانہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک ایسا صدر بنوں گا جو لوگوں کو تقسیم نہیں کروں گا بلکہ متحد رکھوں گا، جو ریڈ ریاستوں اور بلو ریاستوں کو نہیں بلکہ صرف متحدہ ریاستوں کو دیکھیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور سینیٹر مشیر جیریڈ کشنر نے سخت انتخابی مقابلے میں شکست کو تسلیم کرنے کے بارے میں صدر سے رجوع میں میڈیا کی اطلاعات میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اس سے قبل ٹرمپ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ جو بائیڈن غلط طریقے سے اپنی فتح کا اعلان کر رہے ہیں اور ابھی دور ختم نہیں ہوا ہے۔ CNN نے 2 نامعلوم ذرائع کے حوالے سے کہا کہ کشنر انتخابات میں شکست کو تسلیم کرنے کے بارے میں ٹرمپ سے رجوع میں۔ تلنگانہ میں TRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ اور وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ نے آفات سماوی کی امدادی رقم کی اجرائی میں مرکزی حکومت پر غیر BJP ریاستوں کے ساتھ جانبدارانہ رویے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے تلنگانہ میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں راحت و امدادی کاموں کے لیے مرکز سے فوری امداد کی اپیل کی، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی نے اپیل کو نظر انداز کر دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کرناٹک میں سیلاب کی تباہی کے اندرون 4 دن 669 کروڑ روپے جاری کیے۔ 2017 میں وزیر اعظم نے گجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے 500 کروڑ روپے جاری کیے تھے۔ تلنگانہ میں سیلاب سے بھاری تباہی ہوئی اور فصلوں کو نقصان پہنچا۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے وزیر اعظم کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے 1350 کروڑ کی فوری امداد کی درخواست کی، لیکن وزیر اعظم کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP اور غیر BJP ریاستوں کے درمیان مرکز کا امتیازی سلوک افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ سیلاب کی تباہ کاریاں انسانی غلطیوں کا نتیجہ ہے، جس کے لیے متحدہ آندھرا پردیش کی سابق حکومتیں ذمہ دار ہیں، جنہوں نے تالابوں اور نالوں پر غیر مجاز قبضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تعمیرات پر خاموشی اختیار کی۔ KTR نے کہا کہ ہم سابقہ حکومتوں پر الزام عائد کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا نہیں چاہتے، بلکہ ہم نے راحت و امدادی کاموں کے علاوہ مستقبل میں اس طرح کی تباہی کو روکنے کے اقدامات کیے ہیں۔ مرکزی مملکتی وزیر جی کشن ریڈی نے ریاستی وزیر تارک راما راؤ کی جانب سے نریندر مودی حکومت پر تلنگانہ کے ساتھ امتیاز برتنے کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ سکندرآباد تاڑبند سکھ ولیج کے ہاکی گراؤنڈ میں BJP کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت شدید بارش اور سیلاب کے متاثرین کی امداد کرنے پوری طرح تیار ہے، لیکن اب تک ریاستی حکومت نے سیلاب کے نقصانات کی رپورٹ مرکز کو روانہ نہیں کی، جس کی وجہ سے امداد کی اجرائی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب اور شدید بارش سے نمٹنے میں ریاستی حکومت بری طرح ناکام ثابت ہوئی ہے۔ مرکزی حکومت نے آفات سماوی فنڈ کے تحت تلنگانہ کو 224 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ کشن ریڈی نے کہا کہ TRS حکومت کو انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے میں جو دلچسپی ہے، وہ دلچسپی عوامی مسائل کو حل کرنے میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ فوری طور پر سیلاب اور شدید بارش کے نقصانات کا تخمینہ لگاتے ہوئے مرکز کو رپورٹ پیش کرے،
लेकिन अब तक भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट विजय शांति बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। जराये के मुताबिक 24 नवंबर को विजय शांति मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। 2019 के पार्लियामानी इंतखाबात के बाद विजय शांति ने कांग्रेस की सरगर्मियों से दूरी इख्तियार कर ली थी। असेंबली और पार्लियामानी इंतखाबात के दौरान कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने विजय शांति को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तशहीरी कमेटी की चेयरमैन मुकर्रर किया था। शहर हैदराबाद का तारीखी सालार जंग म्यूजियम जो कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से अब तक बंद रखा गया था, अब दोबारा मंगल 10 नवंबर से अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हुक्काम ने फैसला किया है कि म्यूजियम को अवाम के लिए खोलते हुए कोरोना वायरस से बचने के तमाम तरह एहतियाती इक़दाम इख्तियार किए जाएंगे। एक इलामिया जारी करते हुए म्यूजियम ने मुतला किया कि सालार जंग म्यूजियम आने वालों के दर्जे हरारत की स्क्रीनिंग की जाएगी। इन्हें चेहरे पर मास्क लगाना होगा और ये लाजमी होगा। म्यूजियम आने वाले सयाहों को एक दूसरे से कम 6 फीट की समाजी दूरी इख्तियार करनी होगी। इसके अलावा मुअम्मर शहरियों, दीगर मर्ज में मुब्तला अफराद, हामिला ख्वातीन, कमसिन बच्चों और शेरख्वार बच्चों को म्यूजियम आने से गुरेज का मशवरा भी दिया गया है। तेलंगाना आरटीसी में फिर एक मरतबा हड़ताल की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्योंकि एक साल गुजरने के बावजूद 48,000 आरटीसी मुलाजमीन हुकूमत की जानिब से किए गए वादों की तकमील के मुंतजिर हैं। आरटीसी मुलाजमीन ने 52 दिनों की हड़ताल की थी, जो तारीख की सबसे तवील हड़ताल साबित हुई। हुकूमत की जानिब से हड़ताल के खात्मे के वक्त किए गए वादों की तकमील में नाकामी के बाद आरटीसी यूनिटों ने 1 दिसंबर से भूख हड़ताल के आगाज़ की धमकी दी है। हमने तुम्हें सैलाब से मुतासरा करार देते हुए 10,000 की नकद इमदाद की फराहमी में मदद की है। अब तुम हमारे फ्लैक्स और बैनर्स की तनसीब के लिए हमें 1,000 रुपये अदा करो, ताकि चौराहों और गली मोहल्लों में हम अपनी और कायद की तस्वीर के साथ आवेज़ां बैनर्स नस्ब करते हुए कायद का शुक्रिया अदा कर सकें। शहर हैदराबाद में अब तक सैलाब के मुतासरीन को इमदाद की फराहमी के लिए इनसे 30 से 50% रकूमात वसूल करने की शिकायत मौसूल हो रही थी और मुसलसिल इन शिकायत के मंजर-ए-आम पर आने के बाद कुछ वक्त के लिए मोहल्ला और गली के कारकुनों की जानिब से ऐसा करना बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इन कारकुनों की जानिब से जिन मकीनों को सैलाब के मुतासरीन की हैसियत से इमदाद हासिल हुई है, इनके मकानों पर पहुंचते हुए 1,000 रुपये चंदा वसूल करते हुए देखा जाने लगा है और कहा जा रहा है कि कारकुन ये कह रहे हैं कि वो अपने अखराजात पूरे करने के लिए ये चंदा वसूल नहीं कर रहे हैं, बल्कि क़यादत का शुक्रिया अदा करने के लिए, फ्लैक्स और बैनर्स नस्ब करने के लिए ये चंदा वसूल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कारकुनों की जानिब से यह दावा भी किया जाने लगा है कि इस बात की इजाज़त मुकामी मुंतखबा नुमाइंदों की जानिब से दी गई है कि वो सैलाब के मुतासरीन को जिन्हें इमदाद हासिल हुई है, इनसे राब्ता करते हुए इनसे 1,000 रुपये वसूल करें। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा हो रहा है। शुमाली हिंद से आ रही सर्द हवाओं के सबब मौसम सर्द हो गया और अक़ल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में बेशतर मुकामात पर मौसम अचानक सर्द होने से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 2 दिनों तक ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहेगी। तेलंगाना के कई मुकामात पर गुज़िश्ता 4 दिनों के अरसे के दौरान दर्जे हरारत में बतदरीज गिरावट देखी गई। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से GHMC इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियों के साथ ही शहर हैदराबाद में इंतखाबात रोको जिंदगी बचाओ के पोस्टर्स लगाए गए हैं। हल्के असेंबली मलकपेट के सैदाबाद डिवीजन में लगाए गए पोस्टर्स में कहा गया है कि इन खौफनाक हालात में जमहूरी और आज़ादाना इंतखाबात मुमकिन नहीं है। तफसीलात का जिक्र किए बगैर इस पोस्टर्स में लिखा गया है कि पुराने शहर के लोग इन इंतखाबात के खिलाफ हैं। जनरल सेक्रेटरी AICC व तेलंगाना इंचार्ज टैगोर ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम वर्किंग प्रेसिडेंट्स को मुख्तलिफ पार्लिमानी हलकों का इंचार्ज मुकर्रर किया है। रुकन पार्लियामेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी को आदिलाबाद, पेद्दापल्ली, करीमनगर, निजामाबाद, जहीराबाद और महबूबनगर लोकसभा हलकों का इंचार्ज मुकर्रर किया है। साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर को मेदक, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, हैदराबाद, चेवडल्ला और खम्मम की जिम्मेदारी दी गई है। जय कुसुम कुमार को महबूबनगर, नागर कर्नूल, नलगुंडा, भोंगिर और वारंगल लोकसभा हलकों का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, इन्हें तमाम मिहाजी तंजीमों, सेल्स और डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। वर्किंग प्रेसिडेंट्स अपने अपने अलॉट करदा हलकों में पार्टी सरगर्मियों की निगरानी करेंगे।